بھی ہمیں جامع مسجد غوثیہ رضویہ حفیظ پارک گوجرا کے امام مسجد آصف محمود مصطفی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ مصطفی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر۔ آپ کی زبان سے ہم سننا چاہیں گے یہ پورا واقعہ کیا تھا؟ کیا یہ اے ایس آئی صاحب سے کوئی ذاتی آپ کی رنجش تو نہیں ہے؟ یہ ہوا کیا؟ اور ابھی جو خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اخراج مقدمہ جو ہے اس کی جو بھی چیزیں ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں ڈی پی او صاحب کے اوپر۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آواز لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ موجودہ حالات ہیں اس کے پیش نظر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایس ایچ او صاحب یا دیگر ہمارے ادارے، ہمارا ان کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہاں تک بات ہے اس ایف آئی آر کی، تو اب اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا وجہ بن سکتی ہے، کیا صورتحال تھی؟ میں ایک مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں۔ اول بات تو یہ ہے کہ میرا کام نماز پڑھانا ہے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اذان کے لیے مؤذن جو ہے وہ مقرر ہے، وہ اذان دیتا ہے اور درود و سلام بھی الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ یہ ہمارا آئین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا قانون ملک پاکستان کا ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجا۔ یہ حکم تو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، تو اس کو تو کوئی بھی روک نہیں۔ 24 نومبر رات 8:45 پہ ہوا کیا؟ ہم آپ سے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا جو یہ انہوں نے ایف آئی آر میں لکھا ہے۔ اچھا اس وقت نہ مغرب کی اذان کا عشاء کی ہوتی ہے سر مصطفی صاحب؟ میں یہ رہا ہوں کہ 8:45 پہ نہ تو نماز کا ٹائم ہے، نہ کسی اذان کا ٹائم ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی پروگرام ہمارے یہاں پر ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ایف آئی آر اس ٹائم کی جو ہے وہ دی جا سکے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خود ساختہ ساری پلاننگ ہے۔ اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں یہ تو خود انہیں تلاش کرنا چاہیے جو ہمارے محافظ ہیں۔ یہ تو آپ نے ایک نئی بات کر دی ہے آصف صاحب، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر واقعہ ہی نہیں ہوا، کوئی پولیس آئی بھی نہیں وہاں پر، اور کوئی ایسا وہاں پر نہیں ہوا کہ جس پر یہ جو ہے وہ ایف آئی آر دی جا سکے۔ الحمدللہ اگر درود پاک پڑھنے کی بات کرتے ہیں کہ ان کا مقصد 8:45 پہ درود پاک پڑھا گیا ہے، اول تو اس ٹائم پہ پڑھا نہیں گیا۔ آذان سے پہلے کی اگر وہ بات کرتے ہیں تو آذان سے پہلے الحمدللہ وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ پاکستان کے آئین قانون اور اس سے آصف صاحب یہ تو ہو گیا تو پھر آپ کو آپ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ امام مسجد گیٹ کو تالا لگا کر بھاگ گئے۔ ایسا اگر واقع ہی نہیں ہوا تو پھر آپ کو انٹرم بیل کرانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ یہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، سرے سے ایسی بات کچھ ہوئی نہیں ہے، لیکن جب ایف آئی آر صبح ہمیں پتہ لگی ہے کہ ایف آئی آر آپ کے خلاف ہوئی ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم نے اس کی قانونی جو کارروائی ہے اپنے بچاؤ کے لیے کہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، جو ایف آئی آر جو ہے وہ بلا وجہ کاٹ سکتے ہیں، وہ بلا وجہ آ کر یہاں پر جو ہے وہ کسی کی عزت کو مجروح بھی کر سکتے ہیں، ان سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ نہیں تو آصف صاحب آپ کے پاس پولیس آئی تھی آپ کو بلانے کے لیے؟ آپ کو گرفتار؟ میرے پاس ایک اسپیشل برانچ کا نمائندہ جو ہے وہ تحقیق کرنے کی غرض سے آیا تھا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ نام کیا ہے، اور اس حوالے سے اس نے میرے کوائف وغیرہ لیے۔ ثاقب صاحب
ये बताइएगा कि ये जो पुलिस ने तकरीबन 4 दिन लगाए हैं, ये खबर आई है कि इसको डिस्चार्ज करने के, तो वहाँ मुकामी तौर पर जो बार्स हैं या दीगर लोग हैं उनकी जानिब से कोई एहतजाज किया गया, या उस एहतजाज के बाद पुलिस के हुकाम आपके पास आए कि आप खामोश हो जाएं और मामला जो है वो हम रफा दफा कर देते हैं ताकि ये नेशनल लेवल पर जो कोई इशू ना बन जाए? जी असल में मामला इसके बाद जो है वो ये हुआ कि मैंने जब अपनी जो है वो बेल करवाई तो उसके बाद ये बात सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर जब ये उरूज पकड़ गई तो उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। तो उसके बाद हर कोई जो है वो इस पे फाल हुआ और इसमें जो है वो सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारे बार एसोसिएशन के लोगों ने किया। वो खुद मेरे पास यहाँ पर आए और उन्होंने जो है वो इस बात का इजहार किया कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम इसमें आपके शाना बशाना है। लेकिन इससे पहले कुछ कॉल्स कुछ चीज़ें हमारे पास आ चुकी थी कि हम इसको कैंसिल करते हैं। उनके कहने पर हम जो है वो हमारे शहर के जो डीएसपी साहब हैं उनके पास इस लिए गए कि ताकि इसको जो है वो कैंसिल किया जा सके, जो उन्होंने हमें बुलाया था। लेकिन उन्होंने हमारे साथ जो है वो कुछ रवैये ये जो मोहम्मद साहब कह रहे हैं अगर हम गौर करें तो इसका मतलब है कोई ऐसा शख्स है जो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी, जो इस मुल्क के अंदर फसादात पैदा करना। यही मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जिन ASI साहब का जिक्र है मुस्तफ़ाई साहब, आप इनको पहले जानते हैं, कभी इनका नाम सुना है, कभी मुलाकात हुई हो? मैं ज़ाती तौर पर इनमें से किसी फर्द को भी नहीं जानता, क्योंकि हमारा काम है कि हम मस्जिद में काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, अल्लाह रसूल का दीन तक पहुंचाते हैं। आपका किसी मजहबी जमात से ताल्लुक, आपका किसी मजहबी जमात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, मेरा एक इदारा है जिसकी जो है वो यहाँ पर मेरे साथ जो है इल्हा की असनाद मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर एक दीनी इदारा चला रहा हूँ शम्सुल कुरान के जो है वो नाम से। तो बच्चियों का एक इदारा है, यहाँ पर बच्चे रहायशी हैं, मेरे पास रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दीन का काम कर रहे हैं हम। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कहा जाता है। ठीक है मुस्तफ़ा साहब, आखिरी सवाल ये कि आपको ये बता दिया गया है कि जो है मुकदमे का इखराज हो चुका है, FIR जो है वो वापस ले ली गई है, ये आपको कंफर्म कर दिया है? बिल्कुल इस बात का जो है वो बता दिया गया है हमें। तो हमें इस बात में खुशी भी है कि चले जो हकाम बाला हैं या दीगर जो है वो इंतजामिया के अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। बिल्कुल जी, उनको अप्रिशिएट करते हैं। मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका।